والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یہ کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان، اور آج حدیث شروع ہوگی۔ درس جو ہے نا الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ بڑے عالم صحابی تھے، بڑا علم والے۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے خبر دیں، بعمل، ایسے عمل کے بارے میں، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے دور کر دے۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے سوال کیا، حضور ایسا عمل بتائیں جس کو ہم کریں تو جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے، یعنی وہ عمل ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے، ایسا عمل ارشاد فرما دے۔ تو قال، تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے۔ جنت میں جانا کوئی معمولی کام نہیں، اور جہنم سے نجات پانا کوئی آسان کام نہیں، آسان کام نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ معاذ تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، اور یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ایسا عمل ہم کو ملے جو جنت میں داخل کر دے، اور ایسے عمل سے ہم دور رہیں، اور معلوم ہونا چاہیے وہ عمل کیا ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ عمل میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک کہ ہاں جس پر اللہ آسان کرے اسے آسان بھی ہے۔ ان کا ہے تو بڑا معاملہ، بڑی عظیم بات تم نے پوچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی پیدا فرما دے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن رب العالمین جس کے لیے آسانی چاہتا ہے تو جنت میں جانا آسان کر دیتا ہے اور جہنم سے بچنا آسان کر دیتا ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا اب عمل سنیں، یہ عمل ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا بھی مقصود یہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے وہ عمل کیا ہے۔ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا کہ تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہاں مراد ہے اسلام لاؤ، چونکہ سب سے پہلی چیز اسلام ہے، اور اسلام قبول کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، بلکہ ساری عبادتیں اسی کے ماتحت ہیں۔ اگر بندہ لاکھوں برس جو مرضی چاہے عبادت کرتے، اسلام اس کے پاس نہیں تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے، اور اسلام ہونے کے بعد اگر تھوڑا بھی عمل کرے گا تو بھی قبول ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ مراد یہ ہے کہ اسلام لا کر اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک سے بچنا، شرک سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ وہی ایمان کی بات جو میں نے بتایا ابھی مکی صورتوں میں جو بات پڑھی جاتی ہے نا، ایمان اصل چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ ہو گیا معاملہ ایمان کا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے سنی جو ہے نا بیچارے پکے جو سنی ہوتے ہیں اور کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں، اور وہ پیر جو جاہل مطلق ہوتا ہے، جس کو وضو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اس پر بڑا فخر ہوتا ہے، ہمارے پیر ہے نا، ہمارے پیر ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے، کچھ ٹینشن نہیں ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، سوئے پڑے رہے، مردہ پڑے رہے، جو مرضی چاہے کرے، لیکن پیر صاحب کا دامن کرم تھام لیا ہے، بس یوں ہاتھ پکڑیں گے، یوں جنت میں پہنچا دیں گے۔ حالانکہ بیچارے پیر صاحب کا کوئی ٹھکانا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے ہیں، سنیوں کی بات کرتا ہوں، دوسرے مذہب کے لوگ نہیں، میں بات سنیوں جاہلوں کی بات کرتا ہوں۔ سنو یہاں پر یاد رکھنا، میرے آقا نے پہلے ایمان کی بات بتائی ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ بس ایمان لا لیے چھوڑ کے۔ رسول اللہ سے بڑا پیر کون ہوگا آپ کو ہم کو بتائیں؟ پوری کائنات میں رسول کریم علیہ السلام سے بڑا پیر کون ہے؟ اور صحابہ سے بڑا مرید کون ہے، اس کا نام بتائیں۔
نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. سب سے بڑا پیر مصطفیٰ ہیں, سب سے بڑے مرید صحابہ ہیں. لیکن حضور کا دامن کرم تھا, پیر کا نہیں. یہاں جاہل پیر کا دامن کرم ہے نا, صحابہ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کریم امام الانبیاء کا دامن کرم تھا, عرش کے دولہا کا دامن کرم تھا یار, اللہ کے حبیب کا. لیکن جب دامن کرم حضور کا تھاما تو یہ نہیں کہ آپ تو حضور دامن کرم مل گیا آپ ٹینشن ہے, نہیں ہے نا. حضرت عمر کی گریہ وزاری سنیں, حضرت صدیق اکبر کے حال, عبادت ان کے حوال پڑھ کر کے دیکھیں. سنتے ہیں آپ بیانات میں کس قدر اللہ کی خشیت میں روتے تھے, کس قدر اللہ کی خشیت میں ایک ایک تنکے کے بارے میں رویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم یوں نشان پڑ گئے تھے اللہ کی خشیت میں روتے روتے, یہ گال پر رونے کے آنسو کے نشان پڑ گئے تھے. رات بھر کروٹیں بدلتے گزرتے تھے, ان کا حال یہ تھا. اور جن کی تعریف قرآن نے فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جو رات بھر بستر پر نہیں سوتے ہیں, ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی تھی, رات بھر اللہ کی خشیت میں اور اللہ سے امید لگا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ تھا, جو مرشد اعظم تھے. بتایا کہ ایمان کی بات آپ قرآن جہاں پڑھیں گے نا, قرآن عظیم کا اسلوب بتا رہا ہوں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہر جگہ پڑھیں آپ. جہاں اللہ نے ایمان کی بات کری فوراً عمل کی بات کری, وعملوا الصالحات, تاکہ لوگ سمجھیں کہ ایمان لا کر کے تم عمل سے بے نیاز نہیں ہو گئے کہ بس ایمان لا لیا بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ دا کر کے. عمل تمہارے باپ کریں گے, کون کرے گا؟ ایمان بھی تمہیں لانا ہے, عمل بھی تمہیں کرنا ہے, تب جا کر کے تمہیں نجات ملے گی. اب میرے آقا کا انداز دیکھیں, فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے رہنا, کیونکہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل وہ نماز ہے. اور سنی بیچارے یہی نہیں پڑھتے ہیں, سنی یہی نہیں پڑھتے ہیں, سب کام کریں گے, سب کام کریں گے, نماز نہیں پڑھتا. عرس منانا ہو آپ دیکھ لے جا کر کے, ہزاروں روپے خیرات خرچ کر دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, باقی سب کام کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے جس بندے کو ہر کام تمہیں فروعی عمل, نفلی عمل, مستحب عمل, مباح عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے, اور نماز جو فرض ہے اہم الفرائض ہے. آقا نے ہر جگہ ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے, ہر جگہ. وہی نہیں کر رہے ہو تو تمہاری زندگی پر لعنت ہے. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال زار پر, اور اللہ نمازوں سے محبت نصیب فرمائے. اب سنو, فرمایا وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرتے رہنا. وتؤتی الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرنا. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت, اور حج بیت اللہ کرنا. یہ بتایا نا, یہ اسلام کی بنیادی چیزیں یعنی ارکان اسلام ہیں. توحید, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, 5 چیزیں اسلام کی بنیاد اور پلر ہیں. ان کے بغیر اسلام قائم نہیں رہتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا, یہ بتا دیا نا کہ ثم قال, پھر حضور نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر, اے معاذ یہ بتاؤ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں کہ بھلائی کا دروازہ کون ہے, کون ہے؟ پھر میرے آقا فرماتے الصوم جنۃ, روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو سپاہی میدان جنگ میں جاتے ہیں نا, ایک ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کیا لیتے ہیں؟ یوں ڈھال لیے رہتے ہیں. ڈھال کس طرح؟ وہ جو ڈھال جو نا تیر آتی ہیں ان کی طرف نا, تو وہ ڈھال لگا لیتے ہیں تو تیروں سے ان کی حفاظت رہتی ہے, اس کو ڈھال کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, تیروں سے حفاظت رہتی ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ بھی تمہارے لیے ڈھال ہے. کس طرح ڈھال ہے؟ کہ جب تم روزہ دار روزہ رکھو گے تو شیطان کے تیر اگر تمہارے طرف آئیں گے نا تو پھر روزہ تمہیں بچا لے گا. روزہ ڈھال ہے. پھر فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ, اور صدقہ جو ہے خطاؤں کو بجھا دیتی ہے. صدقہ خطاؤں کو بجھا دیتی ہے جیسے کہ آگ پانی کو بجھا دیتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ صدقہ کی یوں تو تمام عبادات گناہوں کو مٹاتے ہیں, لیکن صدقہ کی ایک اہم خصوصیت ہے. وہ خصوصیت کیا ہے کہ دیکھیں, صدقہ کی جو برکتیں ہوتی ہیں نا صدقہ کی, ایک تو صدقہ عبادت ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ اللہ کے بندوں کو نفع دیتا, دوسروں کو نفع آتا ہے. صدقہ سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو گناہوں کو مٹانے میں اکثیر ہے نا وہ صدقہ ہے. صدقہ کی اہمیت زیادہ ہے.
اس لیے میرے آقا نے صدقہ کا خاص ذکر یہ کیا کہ وہ صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور دوسری چیز جو خطاؤں کو مٹانے والی ہے، مرد کا بیچ رات میں نماز پڑھنا، جب سب لوگ سو گئے ہوں پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ ثم تلا، پھر میرے آقا نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر جو اہل اللہ کا ذکر کیا کہ ان کے کروٹیں ان کے بستروں سے خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، جو اللہ والے رات کو عبادت کیا کرتے تھے، حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ میرے آقا نے یعملون تک تلاوت فرمائی۔ ثم قال، پھر آقا نے فرمایا، الا ادلک برأس الامر، پھر میرے آقا فرمایا کہ پھر کیا میں تمہیں ساری چیزوں کا جو سر ہے، جو ساری چیزوں کا سر ہے وہ نہ بتاؤں؟ وعمود ہی، اور جو ساری چیزوں کا ستون ہے، وذروۃ صنام ہی، اور کوہان کی بلندی ہے، اس چیز کے یعنی جو اصل الاصول ہے نا، اس چیز کے بارے میں آقا فرماتے کیا نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ قال رأس الامر الاسلام، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو سر ہے وہ اسلام ہے۔ وعمود الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، نماز کہتا ہے دین کا ستون ہے۔ ذروۃ صنام ہی الجہاد، اور کوہان کی بلندی جہاد ہے، جہاد ہے، یعنی جہاد کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام بلند ہوتا ہے۔ جہاد اسلام کی زینت ہے، جہاد کی برکت سے اسلام کو بلندی ملتی ہے، اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اس لیے جہاد کو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا، جو اوپر ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، میرا آقا فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ ان تمام چیزوں کی جو اصل الاصول ہے، جو انتہائی ضروری ہے۔ قلت بلا، تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ فاخذ بلسانی، پھر میرے آقا نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ فقال، پھر آقا نے فرمایا کف علیک، اے معاذ اس زبان کو، علیک ھذا، اس زبان کو روک کر کے رکھنا، اس کو زیادہ چلنے مت دینا، چونکہ یہ زبان ہے جو بندے کو کفر و شرک کرواتی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ 2 دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ 2، چلنے کے لیے پیر 2، سب چیزوں کے لیے دانت چبانے کے لیے تو کئی دیے ہیں، 32 دانت دیے ہیں، لیکن بولنے کے لیے زبان ایک ہی دی ہے۔ اشارہ ہے تاکہ بندہ کلام کم کرے، زبان کی جو آفتیں بہت زیادہ، حدیث پاک فرمایا کہ من سکت سمت نہ جا، جو چپ رہا خاموش رہا۔ تو زبان کے بارے میں سرکار نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ زبان کی بندے حفاظت کرے، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرما دیا حدیث پاک میں، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرم کا، اگر تم اس کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا زبان کے بارے میں جو ہم زبان سے کلام کرتے ہیں اس سے کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی؟ جو زبان سے ہم کلام کرتے ہیں ہماری اس بات پر گرفت ہوگی؟ تو قالا، آقا نے فرمایا کہ ثقلت امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، یہ محبتانہ جملہ عرب میں بولا جاتا تھا، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، تم پوچھتے ہو کیا زبان کے بارے میں ہماری گرفت ہوگی؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او مناخرہم الا حصائد السنتہم، آقا فرماتے کہ لوگوں کو اوندے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر زبانوں کی کٹوتی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہی زبان کے ذریعہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے اگر زبان کو صحیح نہیں چلایا ہے تو، سمجھ رہے نا؟ تو فرمایا کہ زبان ایسی چیز ہے اگر اس کو تم نے صحیح نہیں چلایا اور صحیح استعمال نہیں کیا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ حدیث پاک ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس زبان کی نحوست بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا ایک معمولی بات کرتا ہے زبان سے اور اس کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوتی ہے،
یعنی بات انتہائی معمولی ہوتی ہے، کوئی توجہ نہیں کرتا ہے کہ بات اتنی بھاری ہوگی، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی تک گر جاتا ہے۔ جو معمولی بات ہے جس کی طرف بندے کو توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کہاں گر جاتا؟ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بات انسان کرتا ہے اللہ کی رضا والی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بات معمولی کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ زبان کی اچھا استعمال کریں گے تو بلندی درجات ہوں گے، اگر زبان کو غلط استعمال کریں گے تو پھر انتہائی ذلت اور پستی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کی اور ہمارے تمام اعضاء کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ